پاکستان میں عصر اور عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعت غیر موقدہ پڑھی جاتی ہیں، اور اس میں بھی 2 رکعتوں کے بعد جو تشہد پڑھا جاتا ہے وہ تشہد کے بعد پھر درود شریف کے بعد پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہاں تک پڑھتے ہیں، اور پھر تیسری رکعت کے لیے اٹھتے ہیں۔ کیا یہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، حدیث کے مطابق ہے یا نہیں؟ جی صاحب، یہاں پر سب سے پہلے بنیادی بات یہ ہے کہ کیا عصر سے پہلے اور عشاء سے پہلے جو 4 رکعت کا ذکر آیا ہے وہ ثابت ہے کہ نہیں؟ اس کے بارے میں بعض روایات ملتے ہیں، رحم اللہ امرأ صلی قبل العصر 4، کہ اس بندے پہ اللہ کی رحمت نازل ہو جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے۔ تو ان روایات کے بارے میں شیخ ابن باز، شیخ البانی، شیخ ابن عثیمین، ان کی تحقیق یہ ہے کہ یہ روایات ضعیف ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ بات ہی دوسری بات، اگر کوئی بندہ عصر یا عشاء سے پہلے یعنی سنت موقدہ تو نہیں، نفل نماز پڑھنا چاہے تو تحت الوضو 2 رکعت الگ سے، پھر تحت المسجد 2 رکعت الگ سے پڑھے، اس طرح جو ہے ثواب کما سکتا ہے۔ اب تیسری بات، جو بھی سنت کی نماز ہے، چاہے یعنی سنت موقدہ ہو یا نفل نمازیں ہوں، اگر کوئی بندہ جو ہے پڑھنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ساتھ 4 رکعت نہ پڑھے بلکہ 2 اور 2 کے حساب سے پڑھے۔ جیسے ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت موقدہ کا ذکر ہے، بعض روایات میں 2 کا بھی ذکر آتا ہے۔ اگر کوئی شخص 2 رکعت ہی پڑھنا چاہے تو ٹھیک ہے، اگر زیادہ ثواب پانے کے لیے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھنا چاہے تو اس کے لیے بہتر طریقہ یہ بتایا گیا کہ 2 رکعت پڑھے، اس کے بعد سلام پھیرے، پھر 2 رکعت الگ سے پڑھے، کیونکہ اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے اس حدیث میں جو بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر سے مروی ہے۔ پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی جو غیر فرض نماز ہوگی اس کی جو کیفیت ہوگی وہ 2 کے حساب سے پڑھی جائے گی، اور علماء نے اس پر قیاس کر کے دن کے اندر بھی جو سنت و نفل نمازیں ہوں گی ان میں بھی جو ہے 2 رکعت کے حساب سے ان کو بھی پڑھا، وہ بھی نمازیں پڑھی جائیں گی۔ اور ایک اور دلیل جو ہے ابو داؤد، ابن خزیمہ، ابن حبان، ان علماء نے جو ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا اس کو بھی مستند بتایا ہے کہ دن یا رات جو بھی جو ہے سنت اور نفل نمازیں پڑھی جائیں وہ جو ہے 2 اور 2 کے حساب سے الگ کر کے پڑھی جائیں۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک ساتھ 4 رکعت پڑھنا چاہتا ہے، یعنی ایک تو طریقہ بتایا گیا کہ ایک ساتھ 4 رکعت پڑھنے کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے، 2 اور 2 کر کے پڑھیں، لیکن اگر کوئی شخص 4 رکعت پڑھتا بھی ہے اس کے لیے یہ طریقہ نہیں بتایا گیا کہ جو ہے اس کے اندر آپ جو ہے 2 رکعت کے بعد تشہد کے بعد درود اور دوسری دعائیں پڑھیں، پھر اٹھ کر کھڑے ہو کر تیسری رکعت کے اندر سبحانک اللہم پڑھیں۔ تو سبحانک کی جو دعا ہے وہ جو ہے نماز کے آغاز میں پڑھی جاتی ہے، نماز کے درمیان نہیں پڑھی جاتی، اور تشہد اول کے اندر جو ہے درود اور دوسری دعا نہیں پڑھی جاتی بلکہ تحیات پڑھ کر جو ہے جیسے ہم ظہر کی فرض اور عصر کی فرض میں پڑھتے ہیں وہ طریقہ 4 رکعت والی نماز میں ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم اس طریقے کو چھوڑ دیں کہ 4 رکعت چھوڑ کر 2 اور 2 کا طریقہ اپنائیں تو یہ تمام الجھنیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیر۔ مولانا مجھے وہ ہمارے مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ یاد آیا۔ جی صاحب بھائی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ یا جس مسلک میں یہ فتویٰ دیا جاتا ہے کہ عشاء کی نماز کی رکعتیں 17 ہیں اور اس میں 4 رکعتیں فرضوں سے پہلے ہیں اور وہ سنتیں غیر موقدہ کہلاتی ہیں، تو اس کے حوالے سے ان کا جملہ یہ تھا، جو ان کی تحقیق یہ تھی کہ کوئی ضعیف حدیث بھی ایسی نہیں ہے کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ اس ضعیف حدیث کی بنیاد پر کہ یہ سنت غیر موقدہ جو ہم نے شامل کر دی ہیں 17 رکعتوں میں وہ پڑھنی چاہیے۔ نہ صحیح حدیث ہے نہ ضعیف حدیث ہے۔ ان سنت غیر موقدہ جو کہ عشاء کی نماز سے 4 رکعت یا عشاء کی نماز سے پہلے فرض سے پہلے 4 رکعت کے طور پر جو پڑھی جاتی ہیں یا کہا جاتا ہے کہ پڑھی جائیں، وہ کئی مولوی بھی نہیں پڑھتے، جو فتویٰ دیتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے، اٹھ کے آ جاتے ہیں اور جماعت میں شریک ہوتے، گپے مارتے ہوئے آ رہے تھے اور آ کے شریک ہو گئے۔ اس لیے جس بات پر یقین ہو کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو پوری دن کی نمازوں میں 17 رکعتیں فرض کی ہیں اور انہوں نے ایک نماز میں 17 رکعتیں بنا دی ہیں، اور وہ بیچارہ جس کو یہ اچھا ابھی تو یہ بھی پڑھنا ہے، ابھی چندن کے بعد ایسے لوگ بھی ہیں کوئی کہتے کون اتنی لمبی نمازیں پڑھے، تو نماز چھوڑ جائیں گے۔ جو لوگ چھوڑ جاتے ہیں اور چھوڑ گئے ہیں ان کا سب کا گناہ ان افراد میں ہوگا، ان کی گردن پر ہوگا جنہوں نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ
عشاء کی نماز 17 رکعتیں پڑھنی چاہیے، اور اس میں یہ 4 رکعتیں فرض سے پہلے سنت غیر مؤکدہ، جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے۔ جی صاحب بھائی، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ہمیں کسی مولوی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، کسی مسلک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں جنت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ جنت کیسے ملے گی؟ اللہ نے جو حکم دیا قرآن پاک میں، اور اللہ نے حکم دیا کہ رسول کی اطاعت کرو، تو رسول کی اطاعت احادیث رسول سے ہمیں ملتی ہے، اور رسول اس کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رسول نے کیا، یہ ہمیں کرنا ہے، اور اس کے لیے ہمارے پاس احادیث کی کتابیں ہیں، ہم ان سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو ان احادیث کی کتابوں سے ان میں اگر کوئی چیز ایسی نہیں ملتی ہے تو پھر ہم اس کو نہیں مانتے، پھر اس کو ہم عمل نہیں کرتے، کیونکہ اس کو وہ اللہ کے رسول نے کہا نہیں ہے، اور کسی دوسرے کو ہم نبی مانتے نہیں ہیں۔ کسی بھی شخص کو ہم نبی کا درجہ نہیں دے سکتے، وہ ایک ہی ذات ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی صاحب بھائی،